سوال کیا تھا؟ چلو کل والے کر لو آج. چھوٹی عید پہ پیسوں کی عید کیوں کیا اور بڑی عید پہ گوشت کی عید کیوں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی عید پیسوں کی عید نہیں ہوتی. ویسے بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو اس کا نام ہی ایسے ہی پڑ گیا ہے. جیسے کسی کا رنگ تھوڑا سا کالا ہوتا ہے, نام اس کا ہوتا ہے فار ایگزامپل اس کا نام ہوتا ہے اقبال. کیا نام ہوتا ہے؟ اقبال. رنگ اس کا کیا ہوتا ہے؟ کالا. کالا. تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ کالو. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح بعض دفعہ کوئی بچہ بڑا سونا, بچی بڑی سونی لگ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو نام اس کا کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کلثوم ہے. تو اس کو کہہ دیتے ہیں گڑیا. کیا کہہ دیتے ہیں؟ گڑیا. گڑیا. تو اسی طرح جو چھوٹی عید ہوتی ہے نا, اس کا اصل نام ہے عید الفطر. کیا نام ہے؟ عید الفطر. فطر. اچھا یہاں فطر سے آگے لفظ ایک فطرانہ بھی ہے. اگر کوئی شخص پورا رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھے, کیا کرے؟ پورا مہینہ روزے رکھے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام دیتا ہے. انعام یہ دیتا ہے کہ وہ جو رات, جس رات روزے ختم ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس رات کو کہتا ہے یہ لیلۃ الجزا ہے. مطلب اس رات تم نے جتنا کام کیا اس کا میں انعام دوں گا. کیا کروں گا؟ انعام دوں گا. اور پھر اگلا جو دن آتا ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ یوم الجزا کہتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ دن ہے کہ اس پورا رمضان المبارک کا مہینہ مزدوری کی تھی, یعنی روزے رکھے تھے, اللہ کی بات مانی تھی, تو اب اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتا ہے اچھا آج تم روزہ نہ رکھو, آج کھاؤ پیو, آج خوشیاں مناؤ, بچوں کو خوش کرو, بڑوں کو خوش کرو, اچھے اچھے کھانے پکاؤ, اچھی اچھی مطلب کپڑے پہنو, ٹھیک ہے, خوشبو لگاؤ, سارا کچھ کرو. اور پھر کیا کرو, بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم پھر کیا دے دیتے ہیں ان کو؟ پیسے. کیونکہ بچے سمجھتے ہیں کہ پیسے لیں گے اور ادھر سے جا کر کوئی کہتا ہے میں حلوہ پوری کھاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں چاٹ کھاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں کھلونے لوں گا, کوئی کہتا ہے کہ میں جا کے ادھر سے پاپڑ کھاؤں گا, ٹھیک ہے, گندے پاپڑ. تو وہ کھانے کے لیے پیسے. اس وجہ سے اب چھوٹی عید کو لوگ, یعنی عید الفطر کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا ہے؟ پیسوں والی عید. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کا اصل نام میں نے بتا دیا آپ کو کہ عید الفطر ہے. ٹھیک ہے. اس میں اصل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پیسے دو غریبوں کو. کس کو پیسے دو؟ غریبوں کو. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس مال نہیں ہے, ان کو پیسے دو. ٹھیک ہے. تو اس کو فطرانہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فطرانہ. تو مقصد تو تھا غریبوں کو پیسے دینا, اور مسلمانوں نے پیسے کن کو دینے شروع کر دیے ہیں؟ بچوں کو. تو اب وہ غریبوں کو بھی کچھ لوگ دیتے ہیں اور پھر جو اپنے بچوں کو بھی دے دیتے ہیں. اس وجہ سے یہ پیسوں والی عید سے مراد یہ تھا کہ پیسے غریبوں کو دینے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو فطرانہ دینا ہے. تو یہ پیسے ان کو چونکہ دینے تھے, اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا پیسوں والی عید. ٹھیک ہے. اور بڑی عید کیا ہے, اس کا سوال کیا تھا آپ کا؟ کہ بڑی عید کو گوشت کی کیوں ملتی ہے؟ گوشت کی اس لیے کہ اس میں گوشت تقسیم کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے. کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنے کا حکم. ٹھیک ہے. تو قربانی اس کو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی. تو آج عبد الکریم منہ بنا بنا کے, ڈیزائن بنا بنا کے بات کو سن رہا ہے, اس کا مطلب ہے آج عبد الکریم کا کہانی سننے کو اور بات سننے کو دل نہیں کر رہا. تو پھر ایسے منہ کے زاویے ایسے ایسے عجیب عجیب سے کیوں بنا رہے عبد الکریم؟ بتاؤ. تو وہ بڑی عید جو ہوتی ہے اس کا نام ہے عید الاضحیٰ. کیا نام ہے؟ عید الاضحیٰ. ہاں, اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو. تو اس میں چونکہ قربانی کی جاتی ہے, جب قربانی کریں تو ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے؟ گوشت. تو گوشت کو پھر ہم تقسیم کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گوشت آپ قربانی کا کرو نا تو اس کے 3 حصے کر لیا کرو. کتنے حصے؟ 3 حصے. ایک حصہ غریبوں کو دے دو,
ایک حصہ اپنے پاس رکھ لو اور ایک حصہ اپنے ہمسائے اور رشتہ داروں کو دے دو. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ خود زیادہ اگر آپ چاہتے ہو خاندان بڑا ہے آپ کا تو آپ خود بھی اگر پکا کے سارا کھانا چاہو تو خود بھی کھا سکتے ہو, لیکن غریبوں کو دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں چونکہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, گوشت بانٹا جاتا ہے, اس وجہ سے اس عید کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ بڑی. تو کہتے ہیں. آپ کا سوال میں کیا تھا کہ اس کو گوشت والی عید کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سمجھ لگ گیا اس کو گوشت والی عید کیوں کہتے ہیں؟ اور کچھ اچھا, اللہ کا جو گھر ہے اللہ نے خود ہی بنایا, اپنا گھر کے پہلے ہی بنا ہوا ہے. پہلے سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہے نا. ہاں جی, اللہ سب سے پہلے اللہ ہے. سب سے پہلے اللہ ہے. ہاں, تو باقی جو بھی چیز ہونی ہے اس کے بعد ہی ہونی ہے. اور اللہ نے اپنا گھر خود ہی بنایا کہ کسی بندے نے بنایا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا جس جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر بننا تھا نا وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھائی. کیا کیا؟ فرشتوں کو دکھائی. اور فرشتوں کو کہا اس جگہ پر نا تھوڑی سی آپ ایسے تعمیر کر دو. تو فرشتوں نے اس کی تعمیر کر دی. پھر وقت گزرتا گیا پھر آدم علیہ السلام آئے زمین پر. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں کے ذریعے جگہ دکھا دی. پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا وہ گھر بنانا شروع کیا. پھر وقت گزرا چونکہ وقت گزرتا گیا تو وہ جو خانہ کعبہ تھا وہ نظر آنا بند ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دکھائی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر مکمل طور پر تعمیر کرنا شروع کر دیا. پھر وقت گزرتا گیا وہ دیواریں تو ادھر ہی تھیں. پھر مختلف دور میں مختلف لوگوں نے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے میں اپنا حصہ ڈالا. ٹھیک ہے, تو یہ کئی دفعہ تعمیر ہو چکا ہے. اب جو تعمیر ہو رہی ہے اب تو وہ ڈیکوریٹ ہو گیا ہے, خوبصورت بن گیا ہے, اس کو بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے. تو یہ اس وقت کی یا اس سے پرانا جو حکمران ہوتے ہیں مسلمانوں کے اس علاقے کے انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جس طرح ہم اپنی مسجد بناتے ہیں نا, یہ مسجد ہے نا ہماری اور مسجد وہ مناج بھی ہے, تو وہ پھر بناتے بندے ہیں لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ہمارا گھر, اس میں جو ہوتا ہے ہم ویسے رہتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا پیار آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پھر پیار سے دیکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجازت دیتا ہے جو اللہ سے پیار کرتے ہوں, ان کو وہ اجازت دیتا ہے کہ اس کے گھر میں آ جائیں. تو پھر وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں جا کر پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ 5 دفعہ نماز ادا کریں. کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ. پہلی کا نام کیا ہے؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, شام. شاباش. ٹھیک ہے.